السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج ہم ایک ایسے سفر پر نکلنے ہیں جو ایمان کو تازگی بخشتا ہے اور دل کو نور سے بھر دیتا ہے۔ یہ سفر ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مبارک زندگی کا۔ گزشتہ قسم میں ہم نے ان کی ولادت کا معجزہ، حضرت مریم علیہ السلام کی آزمائش اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بچپن میں بولنے کے حیرت انگیز واقعے کو سنا، اور آج ہم اس منزل پر پہنچے ہیں جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت کی شرف سے نوازا، عظیم معجزات عطا فرمائیے اور بنی اسرائیل کو راہ ہدایت کی طرف بلایا۔ یہ قصہ صرف تاریخ نہیں بلکہ ایمان کی روشنی ہے۔ آئیے دل کے گہرائیوں سے سنتے ہیں۔ دوستو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت مبعوث ہوئے جب بنی اسرائیل دین سے بہت دور جا چکے تھے۔ تورات ان کے پاس موجود تھی لیکن اس کے اصل پیغام کو بلا دیا گیا تھا۔ علماء نے دین کو اپنی خواہش کے مطابق بدل ڈالا تھا۔ مذہبی پیشوا دولت اور شہرت کے پیچھے لگ گئے تھے۔ لوگوں میں دنیا پرستی، تعصب اور غرور عام ہو چکا تھا۔ اللہ کا خوف دلوں سے نکل گیا تھا۔ ایسے ماحول میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا تاکہ وہ لوگوں کو اصل دین یعنی توحید اور عبادت الہی کے طرف واپس بلائیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابھی جوانی کے عمر میں تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر وحی نازل فرمائی اور انہیں اپنے نبوت کا اعلان کرنے کا حکم دیا۔ قرآن کریم میں ہے وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو کلی نشانیاں عطا کیے اور ہم نے انہیں روح القدس سے تقویت بخشی۔ یہاں روح القدس سے مراد حضرت جبریل علیہ السلام ہے جو ہمیشہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہے اور اللہ کے طرف سے مدد اور رہنمائی فراہم کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو اپنی صداقت کے ثبوت کے طور پر معجزات عطا کیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی ایسے معجزات ملے جو بنی اسرائیل کے دلوں کو جھنجھوڑنے والے تھے۔ گود میں کلام کرنا پہلا معجزہ تو آپ نے اپنی پیدائش کے وقت ہی دکھا دیا تھا۔ جب حضرت مریم علیہ السلام کو لوگوں نے طعنے دیے تو آپ نے گود میں بول کر فرمایا انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے۔ یہ اعلان بچپن ہی میں آپ کے نبوت کا ثبوت تھا۔ نمبر 2، مٹی سے پرندے بنانا۔ آپ مٹی سے پرندے کی شکل بناتے اور اللہ کے حکم سے اس میں پونک مارتے تو زندہ پرندہ بن کر اڑ جاتا۔ قرآن کہتا ہے انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ۔ نمبر 3، اندھوں اور کوڑیوں کو شفا دینا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدائش اندھوں کو بینائی عطا کرتے اور کوڑ جیسی لاعلاج بیماریوں کو اللہ کے حکم سے ختم کر دیتے۔ یہ اس زمانے کے طبی ماہرین کے لیے بھی حیرت کی بات تھی کہ جہاں دنیا کے دوائی کام نہ کرے وہاں اللہ کے نبی کے ہاتھ پر شفا ہو جاتی۔ نمبر 4، مردوں کو زندہ کرنا۔ یہ آپ کے سب سے بڑے معجزات میں سے ایک تھا۔ آپ اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کر دیتے۔ قرآن کہتا ہے وَأَحْيَا الْمَوْتَ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ یاد رکھے یہ سب کچھ اللہ کے حکم سے ہوتا تھا۔ نبی اپنے طاقت سے کچھ نہیں کرتے بلکہ سب اللہ کے قدرت سے ہوتا ہے۔ نمبر 5، غیب کی خبریں دینا۔ آپ لوگوں کو ان کے گھروں میں چھپی ہوئی چیزوں کے بارے میں بتا دیتے اور وہ بات درست ثابت ہوتی۔ یہ بھی ایک واضح دلیل تھی کہ آپ اللہ کے سچے نبی اور رسول ہیں۔ دعوتی توحید۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پیغام وہی تھا جو ہر نبی لے کر آیا، اللہ کی وحدانیت، اس کی بندگی اور گمراہی سے بچاؤ۔ آپ اپنی قوم سے فرمایا کرتے تھے ان اللہ ربی وربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم، بے شک اللہ میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی، لہذا اس کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ لیکن افسوس، زیادہ تر بنی اسرائیل نے آپ کی دعوت کو قبول نہ کیا۔ وہ بار بار معجزات دیکھتے مگر پھر بھی ضد اور ہٹ درمی پر ڈٹے رہے۔ کچھ لوگ کہتے یہ جادو ہے، کچھ کہتے یہ اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ۔ کچھ کل عام دشمنی پر اتر آئے۔ یہی وہ ضد تھی جس نے انہیں اللہ کی رحمت سے دور کر دیا۔
اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو چند مخلص ساتھی عطا کیے جنہیں حواریین کہا جاتا ہے۔ یہ آپ کے شاگرد اور مددگار تھے۔ قرآن میں ہے قال الحواریون نحن انصار اللہ، حواریون نے کہا ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو قبول کیا، مشکل وقت میں ساتھ دیا اور دین کو پلانے میں مدد کیا۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک موقع پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کون ہے جو اللہ کے راہ میں میرے مددگار ہوگا؟ حواریوں نے فوراً کہا ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ یہ جذبہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ نبی کی دعوت پر لبیک کہنا ہی اصل کامیابی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے علماء اور مذہبی پیشوا کی غلطیوں اور فریب کو بے نقاب کیا۔ آپ نے ان سے کہا کہ اللہ کا دین کھیل تماشا نہیں بلکہ سچائی اور تقوی پر قائم ہے، لیکن ان کا غرور برداشت نہ کر سا۔ انہوں نے آپ کے خلاف سازشیں شروع کر دی۔ بعض نے کہا یہ ہماری قوم کو گمراہ کر رہا ہے، بعض نے کہا یہ ہماری عزت اور دولت کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ آخرکار انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی حفاظت فرمائی۔ یہ تفصیل ہم انشاءاللہ تیسری قسط میں بیان کریں گے کہ کس طرح اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھایا۔ دوستو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی ہمیں کیا سبق دیتی ہے؟ اصل کامیابی صرف اللہ کی عبادت میں ہے۔ نبی کی اطاعت ہی نجات کا راستہ ہے۔ دنیاوی زد، لالچ اور غرور انسان کو ہدایت سے محروم کر دیتے ہیں۔ اللہ کی مدد ہمیشہ سچی ایمان والوں کے ساتھ ہوتے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت، ان کے معجزات اور دعوت کا سفر ایک عظیم سبق ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اللہ کی راہ پر چلنا ہی اصل فلاح ہے۔ آئیے دعا کرتے ہیں، اے اللہ ہمیں انبیاء کے سنتوں پر چلنے کی توفیق دے، ہمارے دلوں کو ایمان سے بھر دے اور ہمیں قیامت کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور تمام انبیاء کے ساتھ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائیے، آمین۔ انشاءاللہ اگلی قسط میں ہم بات کریں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر بنی اسرائیل کی سازشیں، آزمائشیں اور وہ عظیم واقعہ جب اللہ نے اپنے نبی کو آسمان پر اٹھا لیا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔